میجر شبیر شریف شہید۔ ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے، گولیاں برس رہی تھیں، توپیں گولے داغ رہی تھیں۔ دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ پچھلے دنوں کی مسلسل مار نے دشمن کو اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرنے یا مارنے کی صورتحال عروج پر تھی۔ اچانک پاکستانی مورچے سے ایک فوجی اچھل کر باہر نکلا۔ دوسری جست لگا کر اس نے بھارتی مورچے کو جا لیا۔ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ایک نے بھارتی مورچے کے اندر کود کر بھارتی فوج کے جاٹ رجمنٹ کے کمانڈر میجر نارائن سنگھ کو چوہے کی طرح دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور دوسرے لمحے میجر نارائن سنگھ کی لاش چیتڑوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں اب بھی اس پاکستانی فوجی پر جمی ہوئی تھیں، جس کا چہرہ جوش سے سرخ اور جسم فولاد ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جذبے ایسے بے خوف بھی ہوتے ہیں کہ ہر طرف موت کا میدان گرم ہونے پر جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے گھر میں گھس کر اسے موت کے گھاٹ اتار دینے کے انمول اور بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والے جوانوں کو موت بھی سلام کر کے گزر جاتی ہے۔ مردہ میجر نارائن سنگھ نرک میں جا کر بھی حیران ہی رہا ہوگا کہ اسے کس جاں فروش نے موت کے گھاٹ اتارا، جو اسے فنا کر کے بھی اطمینان سے اس کے مورچے کی تلاشی لے رہا تھا۔ اور بالآخر چند لمحوں بعد اس کی ساری اہم فوجی دستاویزات سمیٹ کر جس طرح اس کے مورچے میں آیا تھا، اسی بہادری، دلیری اور بے باکی سے 2 جستوں میں واپس اپنے مورچے میں لوٹ آیا۔ یہ پاکستانی فوج کے مایہ ناز سپوت میجر شبیر شریف شہید تھے، جو 28 اپریل 1943 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک راجپوت گھرانے سے تھا، جس کا ماضی میں تعلق ایک ہندو راجپوت خاندان سے تھا۔ بعد میں یہ خاندان ہلکا بگوش اسلام ہوا تو کشمیر کی سکونت ترک کر کے گجرات کے قصبہ کنجاہ میں آباد ہو گیا۔ میجر شبیر شریف کے پردادا میاں محمد بخش ایک صوفی منش آدمی تھے اور دور دور تک اپنے انسان دوست کارناموں کے لیے مشہور تھے۔ ان کے بیٹے میاں غلام حسین اور میاں مہتاب نے اپنے خاندان کی ان روایات کو مرتے دم تک زندہ رکھا۔ میجر شبیر شریف شہید کے والد میجر محمد شریف میاں مہتاب کے بیٹے تھے۔ میجر محمد شریف نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول کنجاہ ضلع خوشاب میں ضلع گجرات سے میٹرک امتحان پاس کیا اور 1935 میں سنگل کور میں بطور سگنلر بھرتی ہو گئے۔ ان کی ڈیوٹی جبل پور میں لگائی گئی، جو انگریز کے دور حکومت میں بھارت کے ملٹری ٹریننگ سینٹرز میں سے بہت بڑا سینٹر مانا جاتا تھا۔ میجر محمد شریف نے یہاں رہ کر بہت سے آرمی کورسز میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد کچنر کالج نوکانگ سے منسلک ہو گئے اور فوج کی اعلیٰ ترین کورس یعنی اسپیشل آرمی کورس کیا۔ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ ایک عام سگنلر سے ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچے اور 6 جون 1965 کو بحیثیت میجر ہی ریٹائر ہوئے۔ مگر 2 ماہ بعد ہی 6 ستمبر 1965 کو جب مسلح جارحیت کا مرتکب ہوئے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ایمرجنسی رولز کے تحت میجر محمد شریف کی خدمات دوبارہ حاصل کی گئی۔ اس جنگ میں میجر محمد شریف کے 2 بیٹے کیپٹن ممتاز شریف اور میجر شبیر شریف بھی وطن کی دفاع کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سینہ سپر تھے۔ اس جنگ میں میجر محمد شبیر شریف نے ستارہ جرأت اور کیپٹن ممتاز شریف نے ستارہ بصالت حاصل کیا، جو ان کی بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میجر شبیر شریف کی خاندانی روایات گواہ ہیں کہ ان کے خاندان کا تقریباً ہر فرد فوج میں رہا۔ میجر صاحب کی والدہ کے 5 بھائی یعنی میجر صاحب کے ماموں فوج میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، جبکہ ان کے نانا انگریزوں کے دور میں 1918 تک راجپوتانہ رائفلز سے جمعدار کے عہدے پر رہے۔ میجر صاحب کے بہنوئی میجر سعادت علی خان تھے۔ میجر صاحب کے بہنوئی میجر سعادت علی خان تھے۔ ان کا تعلق رامپور کے نواب خاندان سے تھا۔ یہ 1971 کی جنگ میں سلیمان کی
فاضل کا سیکٹر میں میجر شبیر شریف شہید سے 2 گز پیچھے ان کے سیکنڈ ان کمان کی حیثیت سے مصروف جنگ تھے۔ جب میجر شبیر شریف نے جام شہادت نوش کیا تو میجر سعادت علی خان ہی ان کے جسد خاکی کو فوج سے وصول کر کے گھر لے آئے تھے۔ اس خاندان کی رگوں میں وطن کی خدمت اور فوج میں رہ کر وطن کی حفاظت کا جو سودا سمایا ہوا تھا، ان کی کتنی ہی انمٹ مثالیں موجود ہیں۔ میجر شبیر شریف کو ابتدائی تعلیم کے لیے راولپنڈی میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ بعد میں جب ان کے والد میجر محمد شبیر شریف کا تبادلہ مری ہو گیا تو میجر شبیر شریف نے سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ 1959 میں میجر محمد شریف کی ڈیوٹی لاہور میں لگا دی گئی تو میجر شبیر شریف کے لیے سینٹ انتھونی اسکول لاہور کی درسگاہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہاں سے انہوں نے سینیٹر کیمبرج کا امتحان نمایاں پوزیشن لے کر پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں چلے گئے۔ گورنمنٹ کالج میں ابھی ان کو بمشکل 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے فوج میں اپلائی کر دیا اور سلیکشن کے لیے ملٹری سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے قد و قامت، گفتگو اور خاندانی پس منظر نے سلیکٹرز کو بہت متاثر کیا۔ میجر صاحب کی گونجدار آواز اور طنز سازی کے شوق کا مظہر جسم ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ باوقار، باروب، باتمیز میجر شبیر شریف کی شخصیت میں ایک سحر تھا جو ہر آنکھ کو اپنے اوپر مرکوز کر لینے کا منتر جانتا تھا۔ موٹر سائیکل کی سواری ان کا مشغلہ تھا اور جب وہ ایک خاص انداز سے موٹر سائیکل پر سواری کرتے، اسے روک کر پاؤں نیچے رکھتے تو کتنے ہی دل دھڑک اٹھتے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ اور پھر واپس کوئٹہ سے سیالکوٹ کا سفر انہوں نے اپنی خطر پسند اور مہماتی طبیعت کی تسکین کے لیے موٹر سائیکل پر کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ان کو خطروں سے پیار ہے۔ ان کی فطرت میں ڈر یا خوف نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی۔ کیڈٹ کے طور پر فوج میں بھرتی ہو جانے کے بعد ان کو ملٹری اکیڈمی کا کل بھیج دیا گیا۔ یہاں سے 1965 میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ 1970 میں ان کی شادی ایورشائن پینٹس کے ڈائریکٹر میاں محمد افضل کی صاحبزادی کے ساتھ ہو گئی جن کا نام روبینہ بیگم تھا۔ ان کی بیگم محترمہ روبینہ شریف ہوم اکنامکس میں BA پاس تھی۔ ان سے میجر شبیر شریف کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میجر صاحب نے تیمور شریف رکھا۔ یہ ان کی اپنے والد میجر شبیر شریف سے محبت اور عقیدت کی چھوٹی سی مثال ہے۔ فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد میجر شبیر شریف شہید نمبر 6FF ریجمنٹ میں تعینات ہوئے۔ میجر راجا عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے بعد یہ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر شمشیر اعزازی یعنی سارڈ آف آنر حاصل کی تھی۔ فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت کم عرصے کے دوران مختلف فوجی کورسز پاس کیے جن کا مختصر اندراج یہ ہے: ویپنز کورس، انٹیلیجنس کورس، پیراشوٹ کورس۔ اگلے کئی برس تک میجر شبیر شریف کے مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1965 میں جب ہندوستان کا پاکستان پر جارحانہ حملہ ہوا تو پاک فوج کے جالوں میں میجر شبیر شریف بھی شامل تھے۔ اس وقت یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تھے اور ان کو ایک کمپنی کی کمان دے کر کشمیر کے محاذ پر بھیجا گیا تھا۔ ستمبر 1965 کو پاکستانی فوج کے کچھ دستوں کو بے حد گھمسان کی جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ جوڑیے کے محاذ پر ہوئی۔ پاک فوج پیش قدمی کرتے ہوئے رات کے دوسرے پہر شمالی پہاڑوں کے دامن میں گزرتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں باجرے کی کھیت تھے۔ ان دستوں کا توپ خانہ ابھی پیچھے آ رہا تھا۔ ان دستوں کی قیادت میجر شبیر شریف شہید کے سپرد تھی۔ باجرے کے کھیتوں کے پاس پوزیشن سنبھالے ہوئے ابھی ان لوگوں کو 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ مشرقی سمت میں غبار سا اٹھتا دکھائی دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی بختر بند گاڑیاں اور ٹینک کچی سڑک پر نمودار ہوئے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ میجر شبیر شریف کا اندازہ تھا کہ یہ کچی سڑک ان سے تقریباً 2000 گز کے فاصلے پر ہے۔ پاک فوج کے دستے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اس محاذ پر پیش قدمی کر رہے تھے اور دونوں کے درمیان 1.5 سے پونے 2 میل کا فاصلہ تھا۔ دشمن کی فوج کا منصوبہ یہ تھا کہ اس 1.5 پونے 2 میل کی خالی پٹی میں سے خاموشی کے ساتھ آگے کی جانب سفر کرتے ہوئے گجرات پر قبضہ کر لیا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ منصوبے
منصوبہ بے حد مکمل اور بڑا جاندار تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ پاک فوج اس جگہ آ چکی ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ دشمن کی بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کی ایک کھیپ گزر گئی، دوسری کھیپ گزر گئی، تیسری کھیپ سامنے آئی تو پاک فوج نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن بوکھلا گیا، اسے اس حملے کی توقع ہی نہیں تھی، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف میجر شبیر شریف شہید کے دستوں کو یہ پریشانی تھی کہ ان کے پاس توپیں نہیں تھیں۔ آرٹلری فوج کے اس حصے میں تھی جو ان سے 1.5-2 میل دور پیش قدمی کر رہا تھا۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس صرف راکٹ تھے، جن کی محدود تعداد بالآخر محتاط استعمال کے بعد ختم ہو گئی۔ صورتحال ایک دم خطرناک ہوگی۔ مرکز سے رابطہ کرنے پر میجر شبیر شریف کا جواب ملا کہ فوری طور پر ان کو حکومت نہیں مل سکتی، اب انہیں اپنے طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، اسے روکنا تھا، اسے فنا کر کے گھاٹ اتارنا تھا اور نقصان سے بچانا بھی تھا۔ دشمن کے ٹینک اب بمشکل 1000 گز دور تھے۔ جب بھی وہ آگے بڑھنا چاہتے، پاک فوج کی طرف سے مشین گنیں ان پر موت کا دہانہ کھول دیتی۔ وہ رک جاتے، مگر کب تک؟ صرف مشین گنیں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا راستہ کتنی دیر تک روک پاتی؟ میجر شبیر شریف شہید بڑی باریک بینی سے صورتحال کو متفکرانہ انداز میں دیکھ رہے تھے اور دشمن کو محض مشین گنوں سے فائرنگ کر کے آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھے۔ دشمن کے ٹینک چونٹی کی رفتار سے قدم رینگتے ہوئے بالآخر اس برساتی نالے کے دوسرے کنارے تک آ پہنچے جو پاک فوج اور ان کے درمیان حائل تھا۔ چھوٹا سا یہ نالہ اس وقت دونوں فوجوں کے درمیان سرحد کا کام دے رہا تھا۔ ایک دم بھارتی ٹینکوں نے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ نالہ پار کر کے میجر شبیر شریف شہید اور ان کے جوانوں کو روندنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کو محض چند منٹ کی مہلت درکار تھی۔ میجر شبیر شریف شہید نے اس نازک وقت میں برق رفتاری سے کام لیا، فوری فیصلہ کیا اور چھوٹے ہتھیاروں سے دشمن کے ٹینکوں کو نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت ان کو اپنے بائیں طرف سے پاک فوج کی ایک گاڑی آتی دکھائی دی، جس پر 2 چھوٹی یعنی ہلکی توپیں موجود تھیں۔ میجر صاحب نے جوانوں کو حکم دیا اور چند لمحوں میں دونوں توپیں گاڑی سے اتار کر دائیں بائیں 2 موزوں جگہوں پر نصب کر دی گئیں۔ جو توپ بائیں طرف نصب کی گئی تھی، اس کا توپچی سامنے دشمن کے ٹینکوں کی تعداد اور رفتار دیکھ کر نروس ہو گیا۔ اس کو گھبراہٹ کے عالم میں ٹینکوں پر فائر کرنا محال ہو رہا تھا۔ یہ گھبراہٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ دشمن نے توپوں کی موجودگی سے باخبر ہوتے ہی بمباری شروع کر دی۔ ایک گولہ دوسرے ہی لمحے اس توپچی پر آ کر گرا۔ توپچی اور گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی شہید ہو گیا، جبکہ دائیں طرف نصب توپ دشمن پر مسلسل آگ اگل رہی تھی۔ اس کا گنر دائیں بائیں سے دشمن پر گولے داغتا رہا اور اسے سانس لینے کی مہلت نہ دی۔ اس گولہ باری کا ایک مثبت اثر یہ ہوا کہ دشمن کی پیدل فوج پیچھے ہی دبک گئی۔ اس کو آگے بڑھنے میں موت دکھائی دے رہی تھی، اس لیے وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے پیچھے چھپ کر فائرنگ کرتی رہی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے تک شدید گولہ باری ہوئی۔ میجر شبیر شریف شہید نے بھارتی فوج کے 4 ٹینک تباہ کیے، 2 بختر بند گاڑیاں اڑا دی گئیں۔ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو دشمن چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی اور میدان میجر شبیر شریف کے ہاتھ رہا۔ چونڈا ضلع سیالکوٹ کا سرحدی گاؤں ہے، جہاں ایک دن میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی، اور چونڈا کو جنگ ستمبر 1965 کے حوالے سے دنیا بھر میں بے پناہ شہرت و اہمیت حاصل ہو گئی۔ میجر شبیر شریف شہید نے اس محاذ پر بھی داد شجاعت دی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ سیالکوٹ سیکٹر کا محاذ دشمن کی پلاننگ کے تحت بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ چپراسی سے لے کر چپراڑ سے لے کر جسڑ تک کا 24 میل کا علاقہ میدان کارزار بنا ہوا تھا۔ بھارتی فوج کی پلاننگ یہ تھی کہ چونڈا کو ہر قیمت پر فتح کر لیا جائے تاکہ ڈسکا اور گوجرانوالا کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکے۔ اس کے لیے اس نے اپنی بہترین فوج اور ٹینکوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ اگر وہ چونڈا پر قبضہ کر لیتا تو بڑی آسانی سے گوجرانوالا کے نزدیک جرنیلی سڑک کو کاٹ سکتا تھا۔ چونڈا کا محل وقوع یہ ہے کہ سیالکوٹ سے 15 میل دور جنوب مشرق میں پسرور سے ڈسکا اور گوجرانوالا کے راستے پر یہ بے حد اہم جگہ پر واقع ہے۔
اگر دشمن چونڈا کو سر کر لیتا تو اسے 2 فائدے فوری طور پر حاصل ہوتے۔ سیالکوٹ اس کے قبضے میں چلا جاتا، لاہور وطن عزیز کے دوسرے علاقوں سے مکمل طور پر کٹ جاتا۔ سیالکوٹ کے محاذ پر دشمن کی منصوبہ بندی کے تحت اس کے اہداف میں سیالکوٹ کے ساتھ بڈیانہ، ظفروال اور چونڈا تھے، جس کے لیے اس نے 7 محاذ کھول رکھے تھے۔ ان 7 محاذوں پر پیش قدمی کرتے ہوئے جب وہ پاک سرحدوں پر پہنچا تو اس کی فوج 12 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جن کی پلاننگ کے تحت کہیں تو آگے بڑھنا تھا، کہیں دائیں اور کہیں بائیں طرف سے سفر کرتے ہوئے بالآخر ایک دوسرے کے ساتھ آ ملنا تھا۔ اور جب یہ فوج کے 12 حصے کسی ایک مقام پر جمع ہو جاتے، مل جاتے، تو ایک جرار لشکر کی شکل میں پاک فوج کے سامنے ڈٹ جاتے۔ بھارتی فوج کا ایک حصہ نالا ڈیک کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس حصے کو پاک فوج میں بھارتی فوج کا 3 ڈویژن پیدل اور 1 ڈویژن بختربند شامل تھا، مگر سامنے پاک فوج کا جیالہ توپ خانہ موجود تھا، جس نے اسٹڈی دل کو اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھنے نہ دیا اور اپنی گولہ باری سے اس کا ناک میں دم کیے رکھا۔ سیالکوٹ سیکٹر کے عقب میں تقریباً 3 میل طویل اور 5 سے 10 میل چوڑی پٹی پر تاریخ کے سب سے بڑی مشینی جنگ لڑی گئی۔ یہ میدان بظاہر چھوٹا سا تھا، مگر اس میں 1,00,000 سے زائد فوجی، 600 سے زائد ٹینکوں اور ہزاروں دیگر خودکار ہتھیاروں کے ساتھ باہم برسر پیکار تھے۔ ان کے سروں پر فضا میں بمبار جیٹ مصروف کار تھے۔ زمین کا سینہ گولوں کی گھن گرج سے دہل رہا تھا۔ آگ اور دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہر طرف چیخوں اور نعروں کا طوفان برپا تھا۔ پاک فوج کے سینکڑوں جوان دشمن کے ٹینکوں کی اس ہولناک جلغار کو روکنے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھے اور اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ، بازوکا رائفل اور راکٹ لانچر تھے، جن سے کام لیتے ہوئے وہ تحفظ وطن کے جذبے سے سرشار دشمن کے آگ اگلتے گولے برساتے، فائرنگ کرتے ٹینکوں کی قطاروں میں گھس گئے اور اپنی ہر کوشش کو دشمن کی تباہی کے لیے آزماتے ہوئے اس کے لیے بربادی کا پیغام بن گئے۔ اس وقت پاک فضائیہ کے شاہین بھی ان کی مدد کو آ پہنچے۔ بھارت کے مسلسل حملوں کو ناکام بنانے میں پاک فوج نے جو عظیم الشان اور قابل قدر کردار ادا کیا، اس کی مثال صدیوں تک نہ ملے گی۔ پاک فوج کی شاہینوں نے اپنی بمباری سے دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دی، گولہ بارود کے زرخیزوں کو جہنم زار بنا دیا اور بار بار اس کے ٹینکوں کی قطاروں اور پیدل فوج پر ایسے شاندار حملے کیے کہ دشمن کو جان بچا کر بھاگنا بھی دشوار ہو گیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے چونڈا کے محاذ پر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت کا اعزاز دیا گیا۔ دسمبر 1971 کی جنگ میں بھی بھارت نے مغربی محاذ پر بری طرح منہ کی کھائی۔ 3 دسمبر کو جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تو میجر شبیر شریف شہید کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کریں اور متعلقہ محاذ پر دشمن کو واپس اس کی سرحدوں میں دھکیل دیں۔ اس جنگ میں میجر شبیر شریف شہید نے بیری والا اور گورم کھڑا کے محاذ پر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنے فوجی دستوں کی کمان کی اور ایسے محیر العقول انداز میں اپنا فرض ادا کیا کہ ان کی بہادری کی داستانیں آج بھی پاک فوج میں زبان زد عام ہیں۔ سب سے پہلے میجر شبیر شریف شہید نے جھنگر کے پوسٹ کو تباہ کیا، اس کے بعد بیری والا پوزیشن کو اپنے حق میں کیا، پھر بارودی سرنگوں کے جان لیوا بھارتی علاقے سے بے خوف و خطر گزرتے ہوئے دشمن کی بھاری خودکار آرٹلری اور ٹینکوں کی موجودگی میں نالائے سربونا کے ساتھ بنے ہوئے پشتہ پر مسلسل حملے کیے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر انہوں نے نالا سربونا پر قبضہ کر لیا اور دشمن فوج کو بلند پشتے پر تعمیر شدہ شیف پروف بنکر سے مار مار کر بھگا دیا۔ یہ ان کی قائدانہ اور حربی صلاحیتوں کا بے مثال کارنامہ تھا، جس کے تحت انہوں نے بھارتی توپ خانے اور بختر بند دستوں کے مسلسل حملوں کے
کو متواتر ناکام بنایا اور اپنے قبضے میں آئے ہوئے علاقے کا 1 انچ بھی واپس دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیا۔ ان کی بہادری کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران اسلحہ اور نفری کی کمی کو ہمیشہ اپنی پلاننگ اور پیش قدمی کے عجیب و غریب طریقوں سے پورا کیا۔ پاک فوج کے دستوں نے پکا گاؤں کے محاذ پر ابتدا میں ہی بھارتی فوج کی پیدا کردہ مشکلات کو خاطر میں لانے سے انکار کر دیا۔ شمال میں ڈھوک کے پوسٹ پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے خاموشی سے دشمن پر دھاوا بول دیا۔ بے ترتیبی اور دہشت کے عالم میں دشمن خوفزدہ ہو کر اٹھ بھاگا۔ شمال مشرق میں ڈھوک کی پوسٹ پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے خاموشی سے دشمن پر دھاوا بول دیا۔ بے ترتیبی اور دہشت کے عالم میں دشمن خوفزدہ ہو کر اٹھ بھاگا اور اپنے پیچھے ان گنت لاشیں چھوڑ گیا۔ اس مقام پر تقریباً 150 ہندوستانی فوجیوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے رنگ دہشت اور خوف کے مارے زرد پڑے ہوئے تھے۔ ہتھیار ڈال کر جان بچا لینے کی خوشی ان کے چہروں پر ظاہر تھی۔ اس کے بعد خان والا کا 2 مارکہ پیش آیا اور جنگی مہارت اور حربی حکمت عملی کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس مارکے کے دوران پاک فوج کے چند چھوٹے دستے نالا سربونائک دشمن کے علاقے میں گھس گئے اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ خان والا پوسٹ اور خان والا گاؤں پر دشمن کا قبضہ تھا۔ اس نے پاک فوج کے دستوں کی مزاحمت کی، مگر جب اس طرف سے اس پر مسلسل دباؤ بڑھتا چلا گیا تو اس پر خوف و ہراس طاری ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے علاقہ خالی کرنا شروع کر دیا، بالآخر ایک تنگ جگہ میں سمٹ کر رہ گیا۔ یہ دراصل دشمن کی وہ چال تھی جو پاک فوج نے خود اسی پر الٹ دی تھی۔ اب میجر شبیر شریف شہید سلمان کی سیکٹر میں دشمن کی سرگوبی کے لیے FF ریجمنٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا ٹارگٹ گور مکھیڑا اور بیری والا گاؤں کے استحصال پر ایک اونچا ڈیم تھا، جس کی فوجی نقطہ نظر سے بے حد اہمیت تھی۔ دوسری طرف سے اس کا ڈیم کا دفاع بھارتی فوج کے آسام ریجمنٹ کی ایک بڑی کمپنی کر رہی تھی۔ اس کمپنی کو 18 نمبر ہڈسن ہاردی ٹینکوں کے ایک اسکواڈرن کی مدد بھی حاصل تھی، جو اس کے لیے سب سے بڑا اطمینان بخش ہتھیار تھا۔ اس علاقے میں 1 انچ پر بارودی سرنگوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور یہ بارودی سرنگیں ہلکی بھی تھیں اور ایسی طاقت کی حامل بھی تھیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ٹینکوں کو بھی فضا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں۔ بھارتی توپ خانہ ہر 4 اطراف میں شدید گولہ باری کر رہا تھا۔ اوپر سے بھارتی فضائیہ بمباری کر رہی تھی۔ آگ اور دھماکوں کا طوفان برپا تھا۔ سامنے اور ارد گرد سے مضبوط مورچوں میں موجود بھارتی فوجی ہلکی مشین گنوں، مارٹروں اور رائفلوں سے فائرنگ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے لیے نہ اسلحہ کی کمی کا مسئلہ تھا، نہ ان کو نفری کی فکر تھی۔ ایک ٹڈی دل تھا جو بھارتی فوج کی شکل میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف آگ تھی، دھماکے تھے، بارود تھا اور گولیاں تھیں۔ اس بار ان اجل میں پاک فوج کو ایک بھارتی چوکی چھانگڑ پر قبضہ کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نالا سربونا کو پار کرنا تھا، جو چھوٹی موٹی نہر کے برابر تھا۔ ہر طرف آگ تھی، دھماکے تھے، بارود تھا اور گولیاں تھیں۔ اس بار ان اجل میں پاک فوج کو ایک بھارتی چوکی چھانگڑ پر قبضہ کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نالا سربونا کو پار کرنا تھا، جو چھوٹی موٹی نہر کے برابر تھا۔ نہر نما سربونا نالا 30 فٹ چوڑا اور 10 فٹ گہرا تھا اور گور مکھیڑا کے اونچے بند کے قریب واقع تھا۔ اس پر دشمن کی مسلح نفری اس قدر زیادہ تھی کہ قبضہ کرنا بے حد مشکل تھا، مگر میجر شبیر شریف کو تو ہر صورتحال کو پھلانگ کر یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ میجر صاحب نے اپنے زیر کمان فوجی دستے کو ساتھ لیا اور بارودی سرنگوں سے اٹے پڑے علاقے کو نہایت احتیاط سے عبور کر گئے۔ خطرناک حدود پار کرتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بھارتی فوج کی اندھا دھند فائرنگ
اور بمباری کے باوجود چھانگڑ پر قبضہ کر لیا۔ یہ مورچہ ہاتھ سے نکلتے ہی بھارتیوں نے مکھیڑا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جہاں اطلاعات کے مطابق دشمن کی بھاری نفری جدید ترین اسلحے کے ساتھ موجود تھی۔ یہ صورتحال خاصی فکر مند کر دینے والی تھی۔ میجر شبیر شریف نے بیری والا گاؤں پہنچ کر وائرلیس پر اپنے کمانڈروں سے رابطہ قائم کیا۔ سر، ہم اس وقت بیری والا گاؤں میں موجود ہیں۔ میجر، میدان کی صورتحال کیا ہے؟ کمانڈر نے پوچھا۔ چھانگڑ پر ہمارا قبضہ ہے اور دشمن کو مکھیڑا پر پناہ لے چکا ہے سر۔ اوہ، کمانڈر نے تشویش سے کہا، وہاں تو اس کی خاصی زیادہ نفری موجود ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں ایمونیشن کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے۔ یس سر، ہماری اطلاعات کے مطابق بھی یہ بات درست ہے۔ محتاط رہنا میجر، تم اس وقت ان کے مقابلے میں نفری اور اسلحہ ہر دو لحاظ سے کمزور ہو۔ نو سر، میجر شبیر شریف نے تڑپ کر کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے سر، ہم کمزور نہیں ہیں۔ گڈ سے میجر، کمانڈر کا لہجہ بھی جوش سے بھر گیا۔ تم نے بالکل درست کہا، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کی نفری اور اسلحہ کیا بیچتا ہے۔ اوکے، وش یو گڈ لک، بی کیئرفل۔ اوکے سر۔ میجر شبیر شریف شہید نے رابطہ منقطع کیا اور اپنے جوانوں کو منظم کر کے آگے بڑھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ سربونا نہر کے کنارے موجود تھے۔ سربونا نہر کے اونچے بند کے قریب دشمن نے آرٹلری اور خودکار ہتھیاروں کو مکمل طور پر تیار کر رکھا تھا۔ میجر شبیر شریف شہید کو یہاں پہنچ کر ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ نہر کا پانی سردیوں کے باعث یخ ہو رہا تھا، مگر یہ مشکلات ان کا راستہ نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے جوانوں کو نہر پار کرنے کا حکم دیا اور جوانوں نے گنے سروں سے بلند کرتے ہوئے برف سے زیادہ سرد پانی میں قدم رکھ دیے۔ دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی گھمسان کا رن پڑا۔ دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ فائرنگ میں ایسی شدت آئی کہ الامان، تاہم پاک فوج کا پلہ بھاری رہا، اور تھوڑی ہی دیر بعد میجر شبیر شریف نے دشمن کے مضبوط کنکریٹ کے مورچے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران 100 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ 40-42 کو قیدی بنا لیا گیا اور اس کے 10 شرمن ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ اس مورچے سے پاک فوج کو بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود ہاتھ لگا۔ بند پر قبضہ ہو جانے کے بعد پاک فوج نے اسی پل پر اپنا مورچہ قائم کیا، جو گور مکھیڑا کو جانے والا واحد رستہ بھی تھا۔ دشمن فوج خاصی پیچھے ہٹ کر پوزیشنیں سنبھال رہی تھی۔ اس کو مزید فوجی کمک مل گئی۔ تازہ دم فوج نے آتے ہی اپنی ذلت آمیز پسپائی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی، مگر اسے کون سمجھاتا کہ جنگ ہتھیاروں اور افرادی قوت کی کثرت سے نہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہے، اور جو اس کے پاس ناپید تھے۔ رات بھر دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوتی رہی۔ دشمن بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ میجر صاحب اور ان کے جوان اسے پھر دم دبا کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیتے۔ وہ دشمن کے ہر اقدام کا دندان شکن جواب دیتے رہے۔ چونڈا کے محاذ کی طرح اس مقام پر بھی دشمن نے بے شمار ٹینک آگ اور خون کے دریا میں جھونک دیے۔ اس کے خودکار ہتھیار ایک لمحہ کو بھی فائرنگ سے نہ رکے اور مسلسل آگ اگلتے رہے، لیکن پاک فوج کے بہادر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، اور بالآخر ایک بار پھر پسپائی دشمن کے حصے میں آئی، اور وہ اپنے تباہ شدہ ٹینک، ہلاک شدہ فوجی اور دشمن سپاہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ آخری حملے میں اس نے پورا زور لگایا اور شدید ترین دباؤ ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میجر شبیر شریف شہید نے جوش ایمانی کا وہ بے مثال مظاہرہ کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ 2 جستوں میں بھارتی فوج کے مورچے میں کود کر اترے۔ میجر نارائن سنگھ، جو جاٹ ریجمنٹ کا کمانڈر تھا، اسے اسی کے گن سے ہلاک کیا اور اہم ترین فوجی دستاویزات سمیٹ کر لوٹ آئے۔
یہ آخری حملہ اس قدر شدید اور خوفناک تھا، جس میں 3ری آسام ریجمنٹ اور 4تھی جاٹ ریجمنٹ کے 2 بٹالین کے ساتھ ساتھ 18 کیولری کے ٹینکوں نے بھی بھارتی فوج کے ساتھ حصہ لیا۔ دوران جنگ بھارتی فوج کو بھی جھونک دیا گیا، بھارتی فضائیہ کو بھی جھونک دیا گیا، جو مسلسل پاک فوج پر بم برسا رہی تھی۔ اوپر طیاروں کی برستی ہوئی آگ، نیچے توپوں کی ابلتی ہوئی آگ، ہر طرف دھماکے تھے، دھواں تھا، میدان حشر کا سماں تھا، جو پاک فوج کو مسلسل آگے بڑھنے اور دشمن کو متواتر پیچھے ہٹنے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دباؤ بے حد شدید بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا، تو صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میجر شبیر شریف شہید نے ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی۔ ان کے تاک تاک کر پھینکے ہوئے گولوں نے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے، بے شمار فوجیوں کے جسم روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے۔ دشمن کے ایک ٹینک میں موجود گنر نے جب ایک ہی جگہ سے مسلسل آتے ہوئے ہر گولے پر اپنی فوج کی تباہی دیکھی تو اس نے پوری مہارت سے کام لیتے ہوئے اس جگہ کو نشانہ بنایا۔ ٹینک سے گولہ سنسناتا ہوا آیا اور میجر شبیر شریف شہید کے سینے کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ ساتھیوں، دشمن کی شکست قریب ہے، ڈٹے رہو، میجر شبیر شریف شہید نے شدید زخمی ہونے پر ڈوبتی ہوئی آواز میں زور سے کہا۔ جوانوں نے اپنے زخمی ہوتے کمانڈر کو دیکھا، ان کے پیغام کو سنا اور قہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہر جوان آگ کا وہ شعلہ بن گیا جس کا مقصد صرف اور صرف دشمن کو جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ پاک فوج کے جوان اپنے مورچوں سے باہر کود پڑے۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی طرف یوں بڑھے کہ وہ خوفزدہ ہو کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ اسے دہشت نے جکڑ لیا تھا کہ آگ اور خون کے اس دریا میں پاک فوج کے جوان یوں اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جیسے اسے کچا چبا جائیں گے۔ دشمن پسپا ہو کر بھاگ اٹھا۔ اس نے اپنے پیچھے بے شمار لاشیں چھوڑیں۔ گور مکھیڑا کا محاذ فتح کر لیا گیا۔ فوجی جوان اپنے کمانڈر میجر شبیر شریف شہید کی لاش کے قریب کھڑے سلامی دے رہے تھے، جن کے ہونٹوں پر ایک ابدی مسکراہٹ تیر رہی تھی، ایک شہید کی مسکراہٹ جو اپنے دین، اپنے وطن پر نثار ہو گیا تھا۔ میجر شبیر شریف شہید کو ان کے لازوال کارنامے پر نشان حیدر سے نوازا گیا، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمان نہ دشمن کی کثرت سے ڈرتا ہے نہ ہتھیاروں کی فراوانی سے۔ اسے صرف اور صرف اپنے فرض کی تکمیل، اللہ کی راہ میں جان دینے اور اپنے وطن کی حفاظت کا جذبہ عزیز ہوتا ہے، اور یہ جذبہ اس کے لہو میں ہر وقت انگڑائیاں لیتا ہے۔ آج بھی میجر شبیر شریف شہید کی باتیں، ان کی یادیں اور ان کے کارناموں کے تذکرے سننے والوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، جو صرف اور صرف شہادت کی شبنم سے سرد ہو پاتی ہے۔